جی آج ہماری سورۃ آل عمران آیت نمبر ہماری 15، 16 اور 17 دیکھ لیں گے کیونکہ یہ ساری آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو اس لیے تینوں کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں تم کو خبر نہ دوں بہتر ان سب چیزوں سے للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرۃ، اور زوج ہوں گے، جوڑے ہوں گے پاکیزہ۔ ورضوان من اللہ، اور رضامندی ہوگی اللہ کی۔ دور دور بیٹھو بیٹا، فاصلے پہ بیٹھو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر، دیکھنے والا ہے بالعباد، اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، پس ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، قناعت کرنے والے یعنی فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار، سحری کے وقت۔ اللہ کرے ترجمے میں غلطی نہ ہوئی ہو، لائٹ گئی ہوئی ہے تو بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پچھلی آیتیں جو ہم نے پڑھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ان چیزوں کی جو زینہ دی گئی ان کی خوبیاں بھی بیان ہوئی اور ان کی خامیاں بھی۔ جیسے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ گھوڑوں کی محبت 3 قسم کی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو گھوڑوں کو پالتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ان پر سوار ہو کر جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی اجر و ثواب کا سبب ہے۔ دوسرا وہ جو فخر اور غرور کے طور پہ پالتے ہیں اور ان کے لیے وبال ہے۔ تیسرا وہ جو سوال سے بچنے اور اس کی نسل کی حفاظت کے لیے پالتے ہیں، یعنی کاروبار کہہ لیں، اور اللہ کا حق نہیں بھولتے، یہ نہ اجر کے مستحق ہیں نہ عذاب کے مستحق ہیں۔ یعنی اب اس کو آپ گاڑیوں پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں اور کچھ علاقوں میں ابھی بھی گھوڑے، اونٹ اور جو آپ کے دیکھ لیں مویشی پالے جاتے ہیں، تو تینوں صورتیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے ان چیزوں کی۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ گاڑیاں رکھ لیں کہ جیسے میں نے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ قرضہ لے کے، اور آپ اچھی گاڑی صرف اس لیے لیتے ہیں کہ مجھے درس و تدریس، تبلیغ، یا کہ آپ دین کا کام کریں، اللہ کی راہ کا جو بھی کر رہے ہیں وہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں تک رسائی میرے لیے آسان ہو جائے تو وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ لیکن آپ اس لیے نکلواتی ہیں اچھی گاڑی کہ میں فخر کروں اپنے کولیگ پہ، اپنے نیبرز میں رہنے والوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں، تو وہ آپ کے لیے پھر عذاب کا سبب ہوتا ہے۔ تیسری یہ صورت ہے کہ آپ اس لیے گاڑی رکھتے ہیں کہ مجھے آفس جانے تک یا بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے تک یا کسی کی ڈیتھ خوشی غمی میں پہنچنے کے لیے میرا ٹائم بچ جائے اور میں بسوں پہ دھکے نہ کھاؤں یا ویگنوں پہ، تو نہ اجر ہے نہ گناہ ہے۔ لیکن اس میں بھی اگر آپ اپنے کولیگ کو آفس تک لے جاتے ہیں یا کوئی نیبرز میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو بیمار کو ڈاکٹر تک لے جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کا پھر آپ کو اجر ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عربی گھوڑا فجر کے وقت اللہ کی اجازت سے 2 دعائیں کرتا ہے، کہتے ہیں اے اللہ جس کے قبضے میں تو نے مجھے دیا ہے تو اس کے دل میں اس کی اہلو اور مال سے زیادہ میری محبت دے۔ انعام سے مراد اونٹ، گائیں، بکریاں ہیں۔ حرث سے مراد وہ زمین ہے جو کھیتی بونے یا باغ لگانے کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ انسان کا بہترین مال زیادہ نسل والا گھوڑا ہے اور زیادہ پھلدار درخت کھجور ہیں۔ پھر فرمایا یہ سب دنیاوی فائدے کی چیزیں ہیں، یہاں کی زینت اور یہاں کی دلکشی کے سامان ہیں جو فانی اور زوال پانے والے ہیں۔ اچھی لوٹنے کی جگہ اور بہترین ثواب کا مرکز اللہ کے پاس ہے۔
یعنی فرض کریں یہ چیزیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اسے دل شکن نہیں ہونا چاہیے، اسے افسردہ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے ترسنا نہیں چاہیے. اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام صلاحیت سمیت دنیا میں بھیجا ہے. وہ اذکار سے، صدقات سے، اپنی استطاعت کے اندر، اپنے مورل سپورٹ سے، اخلاق سے، معاملات سے جو آگے سب آ رہے ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، اس سے آگے بڑھے. کیونکہ اصل جو گھر ہے، اصل جو جگہ ہے رہنے کی، اصل جو بنانے کی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. اب جب یہ آیتیں اتری مسند احمد کی حدیث میں کہ جب یہ آیتوں کا نزول ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، جب کہ تو نے ان تمام چیزوں کو زینت دے دی تو اس کے بعد کیا ہے پھر؟ یعنی اگر ہم اس کو نہ جمع کریں یا ہم اس کی طرف نہ رغبت کریں تو پھر اس کے بعد کیا؟ اس پر اس کے بعد والی آیتیں اتری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہترین چیز بتاتا ہوں. یہ تو ایک نہ ایک روز زائل ہونے والی ہے، اور میں جن کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں وہ صرف دیر پا نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں جن کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں وہ صرف دیر پا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہے. سنو، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے جس کے کنارے کنارے اور جس کے درختوں کے درمیان قسم قسم کی نہریں بہہ رہی ہیں، کہیں شہد کی، کہیں دودھ کی، کہیں پاک شراب کی، کہیں نفیس پانی کی، اور وہ نعمتیں جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں، نہ کسی دل میں خیال بھی گزرا ہو. ان جنتوں میں یہ متقی لوگ ہمیشہ رہیں گے، یہ نہ نکالے جائیں گے، نہ انہیں دی ہوئی نعمتیں کم ہوں گی، نہ گم ہوں گی، نہ فنا ہوں گی. پھر وہاں پہ جوڑے ہوں گے جو میل کچیل، خباثت اور برائی سے، اور خواتین حیض اور نفاس کی گندگی اور پلیتی سے، اور مرد بھی ہر طرح کی بے وفائی سے پاک صاف ہوں گے. ہر طرح کی ستری اور پاکیزہ وہاں پہ کپل ہوں گے. ان میں سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضامندی انہیں حاصل ہو جائے گی، اور ایسی کہ اس کے بعد ناراضگی کا کھٹکا نہیں ہوگا. تو یہ آیتیں اس کے جواب میں اتری تھی کہ جب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ چیزیں، ظاہری بات ہے اس کی طرف رغبت تھی، اور رغبت کے بعد کہا گیا کہ یہ جو اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. تو اس کے جواب میں پھر یہ آیتیں اتری کہ اصل چیز رکھنے والی کیا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور وہاں انہیں پاکیزہ جوڑے ملیں گے. جنت میں پاکیزہ بیویاں یا جوڑے، ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج زو معنی ہوتا ہے. خامند کے لیے اس کی بیوی اس کا زوج ہے، اور بیوی کے لیے اس کا خامند اس کا زوج ہے. ہمارے ہاں صرف عورت کو رکھتے ہیں نا سامنے، عورت ایسی ہوگی، عورت ویسی ہوگی. زوج پیر کو کہتے ہیں نا، جیسے سوکس ایک پاؤں کا ہو تو دوسرا گم ہو جائے تو بیکار. تو یہ لفظ بولا جاتا ہے جو دو میں آتا ہے، جیسے 2 پاؤں کے سوکس ہوں گے، یا 2 آپ کی گالیں ہوں گی، 2 ہاتھ ہوں گے. ایک سنگل کے لیے نہیں آتا. تو وہاں جوڑے آیا ہے، زوج آیا ہے کہ جوڑے ہوں گے. یعنی اگر دنیا میں کسی نیک آدمی کی بیوی نہیں تھی تو اسے کوئی نیک بیوی جنت میں ملے گی، اور جو سرکش بیوی ہے وہ جہنم میں جائے گی. استغفر اللہ. اسی طرح اگر کسی نیک بیوی کا خاوند سرکش تھا تو اسے جنت میں نیک شور نصیب ہوگا، اور بدکار شور جہنم میں جائے گا. اللہ سب کو نیک کرے. انسان یہ کیوں کہے کہ ٹھیک ہے اگر یہاں نہیں سدھرتے تو وہاں بھگتیں گے. اللہ مرنے سے پہلے سب کو ہدایت دے، زندگی میں بھی ہدایت دے. اور اگر دونوں نیک بخت اور نیکوکار تھے تو انہیں جنت میں بھی رفاقت نصیب ہوگی. اس سلسلے کے علاوہ بھی نیک لوگوں کو پاک باز بیویاں نصیب ہوں گی. بہت سی احادیث اس کے بارے میں آپ کو ملتی ہے. سب سے بڑی چیز ہے جو اگر دنیا میں بھی مل جائے بلکہ انشاءاللہ ملے گی، وہ اللہ کی رضامندی ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا، کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے، پروردگار، بھلا اب ہم خوش کیوں نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو کسی مخلوق کو نہیں دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب میں تمہیں وہ نعمتیں دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہیں. وہ پوچھیں گے، بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ نعمت میری رضامندی ہے. اب میں اپنی رضامندی تمہارے نصیب میں کرتا ہوں اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حقدار ہوں. تو یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، اپنے بندے کے ہر اعمال کو دیکھتا ہے، اس کے ہر
نیت کو دیکھتا ہے، اس کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، نہیں لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. انسان اگر بہت یہ سوچنے لگ جائے نا تو وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے کہاں جنت، میں پتہ نہیں وہاں جاؤں گا کہ نہیں. غم، پریشانی، نیگیٹو اپروچ آپ کو سلو کرتی ہے. آپ کے میں کیوں نہیں جنت میں جاؤں گی، میرا رب ہے نا، اس نے میرے لیے جنت بنائی ہے نا، انسانوں کے لیے بنائی نا، تو میں بھی اس کی اشرف المخلوقات میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ نے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت الفردوس سب کے لیے بنائی ہے آپ کی پیدائش سے پہلے. وہ کتنا غفور الرحیم رب ہے. اب اس تک پہنچنا، اس کو سفر طے کرنا، اس کا ٹکٹ لینا، اس کے لیے زیادہ راہ جمع کرنا، یہ آپ پہ ہے. وہ ہر طرح سے آپ کو معاف کرتا ہے، وہ ہر طرح سے آپ کے گناہ جھاڑتا ہے. کانٹا چبھنے میں بھی آپ کے گناہ جھاڑتا ہے، بیماریوں میں بھی جھاڑتا ہے، درجات بلند کرتا ہے. ہر دکھ، غم، تکلیف جو آنی ہے، جو نصیب میں ہے، جو قدرت نے ایک نظام بنایا ہے آپ کو جانچنے کا، آپ کے امتحان کا، آپ کی پڑتال کرنے کا، اس کے باوجود اس پہ اجر رکھ دیا اس نے. جیسے ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے، یہ غلط چیز ہے. اس صبر پہ اجر ہے کہ میرا رب یہ تو نے دی، تو ہی ہٹائے گا اس کو. اتنے ٹائم پیریڈ مجھے اس میں سے گزرنا ہے. آج اگر سخت وقت ہے تو کل اچھے وقت بھی آئے گا. آج سخت دن ہے، کل اچھے دن بھی آئیں گے. لیکن وہ جو ٹائم پیریڈ ہے ہم نے اپنے رب کے در کو نہیں چھوڑنا، اس کے ڈر کو نہیں چھوڑنا، اس کے آگے جھکے رہنا ہے، اس تکلیفوں میں صبر کرنا ہے. تو وہ بھی درجات کی بلندی ہے. تو انشاءاللہ ہم جنت الفردوس میں ضرور جائیں گے. اور یہ یقین، گمان نہیں، یہ یقین ہونا چاہیے. اور یہ اپنے اندر سے نکال دیں کہ میں تو گناہ گار سی بندی. بھول ہوتی ہے، بھول چوک ہوتی ہے نا، اس کا کیا ہے؟ آنکھوں کی، زبان کی، کانوں کی، ہاتھ کی. کتنی خوبصورت حدیث ہے. 5 وقت وضو، اور اگر آپ اشراق پڑھتے ہیں تو 6 وقت وضو، اور اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو 7 وقت وضو. جھڑ جاتے ہیں. یہی ہے نا، ہم سے ہاتھوں سے ہو گیا، زبان سے ہو گیا. اللہ ساتھ ساتھ اس کو جھاڑتا ہے. کیئر ہم نے کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہم خوش ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں جی ہمیں تو اب کچھ ضرورت نہیں. اللہ جو ساتھ ساتھ جھاڑ ہے، لیکن بالکل گناہ گار نہیں ہے جب تک کہ گناہ واضح نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں انسان خطا کار ہے جب تک کہ اس کا خطا ختم نہ ہو جائے یا واضح نہ ہو جائے کہ وہ خطا کار نہیں. ایسا نہیں ہے. انسان اچھا ہے، اللہ نے اس کو اچھا بنایا ہے، اس میں بہت اچھائی ہیں. وہ روتا بھی ہے، وہ گڑگڑاتا بھی ہے، وہ توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، دکھی بھی ہو جاتا ہے، اس کو تکلیفیں بھی اللہ دیتا ہے، غم بھی دیتا ہے. بہت سے غموں سے بہت سے لوگ گزرتے ہیں، اور جن سے اللہ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے ان کے غم بھی بڑے، ان کی تکلیفیں بھی بڑے. آپ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ لیا کریں. ہر طرح کی تکلیف سے گزارتا ہے اور اس پہ صبر پہ اجر دیتا ہے. تو اس سے باہر نکلے کہ ہمیں اللہ نہیں بخشے گا. اس سے باہر نکلے کہ میں بڑی گناہ گار ہوں. اس سے باہر نکلے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. عورت کے تو نفاس پہ بھی، حیض پہ بھی، ڈلیوری پہ بھی، ہر چیز پہ اجر ہے. ہر چیز پہ اللہ نے، دودھ پلانے پہ بھی اجر رکھا ہے عورت پہ. مرد کے بچے کے لیے جو نکلتا ہے پالنے کے لیے، اس کے کمانے کے لیے، سارا دن وہ سڑکوں پہ یا اپنے آفیسز میں انسلٹ کرواتا ہے، یا جتنا بھی کھپتا ہے، جتنا بھی تھکتا ہے، وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے. یہ ایک الگ سٹوری چل پڑے گی کہ اظہار نہیں کرتے، لیکن ان کا ہوتا ہے کہ میری فیملی، میری بیوی، میرے بچے سر اٹھا کے چلے. کہتا نہیں، کماتا رہتا ہے، اس پہ بھی اس کا اجر ہے. ہاتھ محنتی ہاتھ ہے نا اس کے کمانے والے. ان چیزوں کے بہت اللہ نے اجر رکھے. انشاءاللہ وہ غفور الرحیم رب ہماری نیتیں دیکھے گا، ہمارا اخلاص دیکھے گا، ہماری کاوشیں، ہماری کوششیں، ہماری دوڑ، یہ جو ہم چل کے آئے، پاؤں کے ساتھ جتنی مٹی لگی ہے. کہتے ہیں کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق ان پاؤں پہ، اس گرد پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، جو ہمارے کپڑوں سے لگتی ہے، ہمارے جوتوں سے لگتی ہے. اگر ہم اپنے دروازے بند کر کے، لاک کر کے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، کس کے لیے؟ اس کی محبت میں، اس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اس کی ہدایت میں ہمیں کیا بینیفٹ ہے؟ دنیاوی حساب سے تو ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ کل اعنبئکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ان تمام چیزوں سے سب سے بہترین چیز ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، محتاط زندگی گزارتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے جنت ہے. انشاءاللہ ہم سب جنت الفردوس میں جائیں گے. اور ہم دعا گو ہیں کہ ہمیں اور ہمارے تمام بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، رہنمائی کرے، اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں ہمیں مقام دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.